اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ یہ کیسی ماں ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے یا پھر اسے کچھ اچھا برا بتانا ہے۔ بس امی ابو کے پاس بیٹھی تو یہی گلا کرتی کہ یہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی، سلائی مشین پر نہیں بیٹھتی، خیر کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ماموں ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آئے۔ 1 ہفتے کے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لائے۔ رسمی دعا سلام کے بعد ماموں نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان دونوں کے رویے سے لگتا تھا کہ ان کے آپس میں نہیں بنتی۔ ماموں مجھے جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے میں سچ مان لیتی تھی۔ بہرحال مجھے دل سے ان کی بیگم اچھی لگتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس رہے، دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے مجھے کہا تیار رہنا، ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ امی نے بھی مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ 14 سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا۔ محلے میں دھوم مچ گئی کہ ایک دن کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ محلے کی جو بھی عورت آتی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ پتلی کمر، باریک ہونٹ، ناگن سی زلفیں۔ محلے کی لڑکیاں کہتی تمہیں تو کسی امیر کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ گورا چٹا رنگ اور باریک نین نقش۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ امی سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھی، میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی نے آواز دی، ماہرہ دیکھو تو فون کس کا ہے؟ میں نے کہا امی، اور پھر موبائل کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا تو ماموں کا نمبر سامنے تھا۔ امی کے پاس موبائل لے کر امی نے کال ریسیو کی اور کچھ باتیں ان کہیں، مجھے آواز دے کر آ کر بات کر لو۔ رسمی سلام دعا کے بعد ماموں نے کہا کہ ہم آج آ رہے ہیں، تم ابھی تیار ہو جاؤ، تم نے 2 دن ہمارے پاس رہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماموں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نے الماری سے ریڈ کلر کی ریشمی سوٹ نکالا، واش روم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ ابھی میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ امی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ میں دوڑ کر گئی، دروازہ کھولا۔ تمام مامانی جان اور ان کی بیگم سامنے کھڑی تھی۔ ماموں نے آتے ہی کہا ماہرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم پہلے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جلدی سے تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگا کر ملی، ابو کو ملی، چھوٹا بھائی گھر میں نہیں تھا، ان سے نہ مل سکی۔ ماموں نے کہا کہ 3 دن بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ پر لگائی ماموں نے ہمیں فروٹ چاٹ لے کر دی، ہم نے خوب مزے لے کر کھائی۔ شام 4 بجے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ جہاں پہنچ کر مجھے گھر کی یاد آئی۔ ماموں کہنے لگے پریشان نہ ہو، ہم جلد ہی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا، میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے 2-3 نوالے کھائے۔ کھانا کھانے کے دوران ماموں نے کہا کہ آج میں نے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے رات کو شاید میں واپس گھر نہ آ سکوں، تم اپنی ممانی کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، جیسا آپ کہیں گے۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ ممانی بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی، گھر میں اور کوئی نہیں تھا، ہم دونوں سو گئے۔ اس رات کیا ہوا، میں کیسے لیٹی، میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ 3 دن بعد ماموں نے کہا تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ماں باپ کو کیسے منہ لگاؤں گی۔ سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی۔ دروازہ امی نے کھولا، میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی، جی بھر کر روئی، اتنا روئی کہ امی نے کہا ماہرہ اب گھر آ گئی ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ میں امی کو کیسے سمجھاتی، تمہاری بیٹی گھر تو آ گئی، پر تمہارے بھائی نے وحشی درندہ بن کر ان کی بیٹی کی عزت گنوا دی، پیروں تلے رون دیا ہے، تمہاری کزن نے تمہاری بیٹی کا وہ حشر کیا ہے۔ واپس آتے ہوئے ماما نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنی امی یا ابو کو کچھ بتایا تو تمہارے گھر والوں کا ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔
ماموں مجھے چھوڑ کر فوراً واپس چلے گئے۔ میں نے دل میں کہا امی تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی، بس یہی کہا ماموں کے گھر وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کے بعد ماموں جب بھی فون کرتے مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 2 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ اتوار کا دن تھا، موبائل پر کال آئی۔ امی نے کال سنی تو کال کرنے والا ان کا چھوٹا کزن یعنی ماموں کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ ماموں کو پاکستان آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ آج وہ کاری ڈبے میں واپس جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ماجد کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ موقع پر جان بحق ہو گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں 3 بجے ان کا جنازہ آ جائیے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ امی بولی ماجد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل گیا ہے۔ فوراً آ ہی بے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی، اللہ کے کام کو سینے سے لایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا میں ہی مجھے انصاف دے دیا۔ امی نے پوچھا تمہیں ماموں کی وفات کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن کیا ہے، میں نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے۔ خیر ہم نے ماموں کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا۔ 6 فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چینخ چینخ کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میری ماں کے بھروسے کا خون کیا تھا، اور پھر قدرت نے اس کا وہ بدلہ لیا کہ وہ آخری وقت میں مجھ سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ آج تک میرا اسے معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا مرے ہوئے انسان کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے اس کی سزا ملتے رہنا چاہیے؟